اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 18 میں ہم نے جو ہے قرآن آسان ہے اور اسی کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس کی آیت کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور 2 حدیثیں پڑھی تھی، اور گرامر میں فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھا تھا۔ الحمدللہ آج کے سبق کے ختم تک آپ 232 لفظ سیکھ جائیں گے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا، یعنی 41,111 الفاظ۔ تو کہیے الحمدللہ۔ تو آج کے سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، گرامر میں عابد، دارب، سامع، عالم، عامل یہ سیکھیں گے، نکات تعلیم اور شوق کے علاوہ 10 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 650 بار آئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اور آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ بار بار دعا کیجیے، وسائل کا استعمال اور مسابقت یعنی مقابلے کا جذبہ۔ تو آئیے آج کی جو ہے وہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علم۔ ربی 2 ٹکڑے، رب اور یا، اے میرے رب، زدنی 2 ٹکڑے ہیں، زد بڑھا، نی مجھے یعنی بڑھا مجھے یا زیادہ کر مجھے، کس میں؟ علمن، علم میں۔ علمن دیکھیں 2 زبر آئے تو پتہ چل گیا یہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ رب جو کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا پرورش کرنے والا ہے۔ زد زیادہ کر، نی مجھے یعنی مجھے زیادہ کر، کس میں؟ علم، علم میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو یہ تھی اصل آیت، بسم اللہ الرحمن وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اسے تیزی سے دہرانے یا جو ہے کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اسے سیکھنے، یاد کرنے میں جلدی مت کیجیے، بلکہ آپ کہیے اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے وہ کیسے مانگے گا؟ یعنی کس کیفیت سے وہ مانگے گا اللہ سے اپنی صحت کے لیے؟ ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو کیسے مانگے گا؟ تو ہمیں بھی تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار نماز سے پہلے یا بعد میں یہ بات جو ہے آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے، اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، علم عطا فرما۔ سب سے اہم علم یاد رکھیں وہ قرآن کا علم ہے۔ دعا کا ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو جو ہے پھر جو ہے وہ کیا ہے، پھیلایا بھی جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے،
اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے وغیرہ۔ تو آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اگر اسے پڑھنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کر کے پڑھ لیجیے۔ جی انمیوٹ کیجیے رحیل۔ ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علم میں۔ یہ بات ایک یاد کر لیجئے، یہ اس کورس کی سکھلائی میں شامل ہے۔ جب بھی آپ تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے تحفظ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب زدنی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، جس نے، علامہ، سکھایا، بالقلم، قلم سے۔ یہ سورۃ العلق کی جو ہے آیت ہے۔ تو آئیے سے دیکھتے ہیں، الذی یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے الذین۔ الذی کے معنی ہے وہ، جو، یا پھر جس۔ الذی واحد، اور جمع کیا ہوگا؟ الذین۔ انعمت علیہم، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ فاتح میں، الذین انعمت علیہم، وہاں پہ یہ لفظ ہے۔ اور یہ آپ نے پیچھے دیکھا تھا خیرکم من تعلم القرآن کی حدیث میں، کہ تعلیم پہلے ہوتی ہے اور علم بعد میں، یعنی پہلے آپ سیکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں۔ کس چیز سے؟ بالقلم، بی کے معنی سے ساتھ، القلم قلم سے، یعنی قلم کے ساتھ۔ دیکھیں الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور معرفہ ہے۔ تو لہذا فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا یا پھر کروں گی۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کریں۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک۔ کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب سے۔ سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے، انشاءاللہ۔ علم سیکھنا ہے نا۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور جو ہے ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ علم، آپ کی باری ہے، ہینڈ کی ریز کیجیے اور اسے ایک بار دوہرا دیجیے۔ انمیوٹ کریں رحیل اور پلیز پڑھ لیجیے۔ الذی، جس نے، علامہ، سکھایا، بالقلم، قلم سے۔ جزاک اللہ۔ اب آگے ایک اور آیت ہے سورۃ الملک کی۔ ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ایو، ایو کون، کم تم میں سے، ایو کم کون تم میں سے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، ایا کا صرف تیری، یہ وہی اسی طرح ایو کا آیا ہے۔ احسن بہتر ہوگا، ایک لفظ ہوتا ہے حسن یا حسن، اس کا مطلب ہے اچھا، لیکن جب حمزہ لگ جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے احسن، زیادہ اچھا، بہتر۔ جیسے ہوتا ہے کبیر، بڑا، لیکن اگر الف لگا دیں تو کیا ہوتا ہے اکبر، سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، حسن اچھا، احسن سب سے اچھا۔ یہاں پہ لفظ ہے عمل، تو عمل جو ہے یہ واحد ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ عمل، اور اس کی جمع ہوتا ہے اعمال۔ اس کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات سے۔ تو کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں، نماز، روزہ، ذکر اور اجتماعی کاموں میں کون اچھا ہے، اصلاح، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ، آپ کی باری ہے،
تو ہینڈ ریز کیجیے اور اسے ایک بار دوہرا لیجیے. انمیوٹ کریں رحیل اور پڑھ لیں. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عملاً عمل میں. احسن نہیں ہے، احسن، سین کے اوپر زبر ہے، احسن. تو آئیے چلتے ہیں، مسابقت کا جذبہ یعنی مقابلے کی بات ہو رہی ہے. نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیسلٹیز آسانیاں اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ یعنی دوسروں سے مقابلے کا جذبہ. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. دعا کیجئے اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھیے، پورا قرآن سمجھنے کی توفیق دے. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم مونس کے صیغے سیکھیں گے. ہم نے اب تک یہ دیکھا تھا فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ. اس میں ہوا یعنی وہ، اس نے کیا، مذکر کے تھے. آج ہم مونس کے صیغے تھے، لیکن بھائی یہ آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ سلائیڈ آپ کو ہم آخری دن تک دکھائیں گے. تو آئیے ایک بار پھر دوہرا لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے اپنے جسم کے تمام حصوں اور صلاحیتوں کو یعنی کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا استعمال کیجیے اور اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنا کے گرامر یاد کیجیے. اور دوسری سلائیڈ یہ ہے جو ہماری آخری دن تک چلے گی. الفاظ یا کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. اسم جو کسی کا نام یا جگہ کا نام ہو جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر صفت ہو جیسے مسلم ہو. اور پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم. اگر الف لام نہ ہو پھر اس کے آخر میں دو پیش ہو. اگر دو پیش نہ ہو تو دو زبر ہو. اگر دو زبر نہ ہو تو دو زیر ہو، تب بھی وہ اسم. اور اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو یا پھر یا یا پھر الف تا ہو تو وہ اسم کی نشانی. دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل. فعل کا مطلب ہے ایسا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، اور شرط یہ کہ اس میں کوئی زمانہ ہو، یعنی تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے فتح اس نے کھولا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں. اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف. حرف کیا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملا ہے، یا پھر جو نہ اسم ہو اور نہ فعل، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ سب حرف ہیں. پھر ہم نے 7 حرف جر پڑے تھے: بی، لی، من، ان، فی، الا، الا. اور 2 ان کے ساتھ اسم بھی پڑے تھے، ما اور اندہ، جو ان کی طرح کام کرتے. پھر ہم نے یہ دیکھا عربی میں زمانے 3 ہوتے ہیں: ماضی، مضارع اور امر. فعل ماضی پرفیکٹ جو ہو گیا، فعل مضارع امپرفیکٹ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر امپریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا. پھر ہم نے یہ دیکھا یہ جو فا عین لام ہے یہ بڑے اہم لفظ ہیں، یہ بڑے اہم حرف ہیں. ان سے ہم نے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھا. مثلا جب اس میں الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاعل بن جاتا ہے. اس پہ 2 پیش لگا دیں تو فاعل. اور اگر اس کے شروع میں میم اور لام سے پہلے واو لگائیں تو مفعول بنتا ہے یا مفعول جس پہ اثر ہوا. اور فا کے نیچے زیر اور لام پہ اگر 2 پیش لگا دیں تو یہ فعل یعنی کام کرنا. تو فا عین لام سے ہم نے 3 حرف دیے تھے: فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر ہوا، فعل کام کا کرنا یا ہونا یا مصدر. مثلا ہم نے
ذکرہ سے یہ تین کیسے بنائے؟ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، اور ذکر یاد کرنا۔ جی آپ میں سے کوئی سے ایک بات دوہرا لے، جی ہینڈ ریز کیجئے۔ جی بردر راہیل آپ دوہرا دیجئے، انمیوٹ کیجئے۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ جی ساسی میمون آپ بھی انمیوٹ کر کے دوہرائیے۔ جی ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ جزاک اللہ۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا عبادہ سے کیا بنایا تھا؟ عابد، معبود، عبادہ۔ ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں نا، تو عابد عبادت کرنے والا۔ حل انت ذاکر، تو اس کا کیا جواب ہوگا بھائی؟ ہاں جی، حل انت ذاکر کیا کہیں گے؟ نام آنا ذا۔ جی ہاں، انتا کا جواب ہمیشہ آنا سے ہوتا ہے، تو یہ جواب آپ کا درست ہے، نام آنا ذاکر۔ اور اگر سوال یوں ہو حل انتم ذاکرون، تو آپ کیا جواب ہوگا؟ نام نحنو ذاکرون۔ جی ہاں، اب یہ ہوگا نام نحنو ذاکر۔ اچھا اب عبادہ سے دیکھیں، عبادہ سے ہم نے بنایا عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادہ عبادت کرنا۔ تو جی جبیدہ محمد فاروق آپ پلیز اس کو دہرا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادتی عبادت کرنے والا، عبادت کرنا، ہاں عبادت کرنا۔ جی جی سسی محمود آپ بھی یہی دہرا دیجئے، انمیوٹ کیجئے۔ جی عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا۔ اچھا ہم نے عبادہ سے کیا پڑھا تھا؟ عابد یعنی اور معبود اور عبادہ۔ تو اب اگر ہم کہیں حل انت عابد تو آپ نے کہا جی نام آنا عابد، اور اگر ہم کہیں حل انتم عابدون تو آپ نے کہا نام نحن عابد، اور اگر میں یہ کہوں حل ذکر عبادہ تو اب کیا جواب ہوگا؟ حل ذکر عبادہ، کیا ذکر عبادت ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ آپ لوگ جواب دیجئے۔ نام ذکر و عبادت۔ نام ذکر عبادت۔ نام نام ذکر و عبادہ۔ نام نام عبادت، یعنی یہ از ذکر تھا تو یہ یہی رہے گا، صرف حل کی جگہ نام آ جائے گا۔ نام الذکر عبادہ۔ اب درابا سے دیکھیں آپ کیسے بناتے ہیں، دارب مارنے والا، میم اور واو لگائیں گے، مضروب جس کو مارا گیا، درب مارنا۔ جی جبیدہ آپ دوہرا دیجئے۔ دارب مارنے والا، دارب مدرب جس کو مارا گیا، دارب مارنا۔ نہیں، دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا۔ جی گلنور آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی دوہرا دیجئے۔ جی سر، دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، درب مارنا۔ جی سسی میمون آپ بھی دوہرا دیجئے۔ جی دارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا، ضرب مارنا۔ درب مارنا، تو یہ ہو گیا اس کا۔ اب اس سے آگے چلیں، ہم نے اب کیا بنایا تھا؟ درابا سے دارب، مضروب اور درب۔ تو ہاں میں جواب دیجئے، حل ہوا دارب، کیا جواب ہوگا؟ نام نہیں، نام ہوا ضارب۔ نام ہوا لا حل ہم داربون، نام ہم ضاربون۔ دارب۔ تو سامیہ سے ہم بنا چکے ہیں سامع، مسموع، سمع۔ حل انت سامع، تو کیا جواب ہوگا؟ نام انا سامع۔ سامع۔ حل انتم سامعون، نعم نعم نحن نحن سامعون۔
تو یہ دیکھیے سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سم سننا. یا تو آپ میں سے جی سسٹر گل آپ دوہرا دیجئے. جی سر. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. جی جبیدہ آپ بھی دوہرا دیجئے. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سامع سننا. جی زینب شیخ آپ بھی دوہرا دیں. جی سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سامع سننا. سم سے سم. سم تو سم آئیے سننا. عالمہ سے ہم نے بنایا تھا عالم جاننے والا، اور معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. تو آپ میں سے کون کرنا چاہے گا؟ جی کیجئے زینب. جی عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جی شگفتہ قاضی آپ بھی دوہرا دیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جی جی سسٹر جبیدہ آپ بھی دوہرا دیجئے. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. جی ہاں. پھر عاملہ سے بھی ہم نے یہی ٹیبل بنایا تھا. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. جی سسٹر گلنور. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. جی جی زینب شیخ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی دوہرا دیجئے. جی عامل عمل کرنا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. جی جبیدہ آپ بھی دوہرا جی دیجئے. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. جزاک اللہ. تو چلتے ہیں آگے. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو توجہ کیجئے گا. ہم کہتے ہیں ہوا فعلا، یعنی اس ایک مرد نے کیا. مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ استعمال کر کے کہتے ہیں ہیا فعلت، اس ایک مؤنث نے کیا. یعنی جو یہ فعلا تھا نا، اسی لفظ کے ساتھ ہم نے ایک تا ساکن لگا دی. فعلا سے فعلت، فعلا اس مذکر نے کیا، فعلت اس مؤنث نے یا اس عورت نے کیا. اور اب یہ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں ہوا یفعلو، وہ مرد کرتا ہے یا کرے گا. اب یہاں ہم کیا کریں گے؟ ہوا کی جگہ ہیا آ جائے گا. ہیا تفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. فرق کیا؟ یہاں تھا یفعلو، یا سے یا کو ہٹا کے تا لگا دیں تو یا تفعلو ہو گیا. اب ہمارے پاس کلیہ آ گیا. کلیہ یہ ہے، ماضی میں ہم جو فعلا ہے ہوا کے لیے، اس کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں، فعلا. یہاں مضارع میں یفعلو ہوتا ہے، اس کی یا ہٹا کے تا لگائیں، تفعلو تو مؤنث کا ہو گیا. ٹھیک ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا. وفعلا ہیا کیا ہوگا؟ جی اگر میں کہوں ہوا فعلا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا یا فعلتا، فعلت، صرف تا کا اضافہ کرنا ہے. فعلا وہی لفظ ہے، فعلا کے ساتھ تا لگائیں گے، فعلت. وہ دیکھیں فا اینڈ لام وہی تین زبر کے ساتھ ہے، صرف تا جوڑا ہے ہم نے. فعلا سے فعلت. اگر میں مضارع میں کہوں ہوا یفعلو تو یہاں کیا ہوگا؟ یا تفعلو. ہاں یا ہٹا کے تا لگا دیں گے، یا تفعل. یہ ہمارا فرق ہے. آئیے دیکھیے، اگر میں کہوں ہوا فتح تو ہیا ہوتا ہے فتحت. اگر میں یہ کہوں کہ ہوا نصرہ تو یہاں کیا ہوگا؟ ہیا نصرت. اگر میں کہوں ہوا دربا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا دربت، تا لگا دیں گے. اگر میں کہوں ہوا سامیہ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا سامیہ، تا لگا دیں گے. اگر میں کہوں ہوا یفتح تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا تفتح، تا لگا دیں گے.
اگر میں کہوں ہوا ینصر تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا تنصر، تا لگا دیں گے. ہوا یدربو تو ہیا کیا ہوگی؟ تدریبو. اگر میں کہوں ہوا یسمع تو ہیا کیا ہوگا؟ تسمع. یہ جو ہے مؤنث کے سیغے. آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اگر میں کہوں ہوا فعلا تو ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ آپ لوگ بتائیے. هي فعالة. فعالت، تا لگا دیں گے. اگر میں کہوں ہوا جعلا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیا. هي جعلت. جعلت. اگر میں جعل کہوں ہوا فتح تو ہیا کیا ہوگا؟ هي ہیا فتح. فتحت. فتحت. اگر میں کہوں فتحت. ہوا نصرا تو ہیا کیا ہو جائے گی؟ هي ہیا نصرت. نصرت. اگر میں کہوں ہوا خلقا تو ہیا کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ هي یا خلقت. خلق. اگر میں کہوں ہوا خلقت. ذکرا تو ہیا کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ هي ذكرت. ہیا ذکرت. اگر میں کہوں ہوا عبدا تو اب آپ کیا کہیں گے ہیا کے لیے؟ هي ہیا أبد. عبدت. اگر میں عبد. کہوں ہوا دربا تو ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ هي ہیا ضربت. ضربت. اگر میں کہوں ہوا سامعہ تو ہیا کے لیے آپ کیا لفظ لائیں گے؟ هي سمعت. ہیا اگر میں سمعت. کہوں ہوا عالمہ تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ هي ہیا علمت. علمت. اگر میں کہوں ہوا عاملہ تو اب آپ کیا کہیں گے ہیا کے لیے؟ هي عملت. ملت. اگر میں کہوں ہیا شکرت تو ہوا کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ هي شكرت. شکر. ہیا ہوا شکر. ہوا شکرا، یہ تو شکرت تو میں نے بتا دی. ہوا شکر. دیکھا پھنس گیا نا. مطلب آپ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ تا پہ چل رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے تا والا تو میں نے بتا دی ہے تو پیچھے ہوا رہ گیا. ہوا کے لیے کیا لائیں گے؟ تا کو ہٹا دیں گے. جی شکرات. شکرا، ہوا شکرا ہو جائے گا کیونکہ شکرت یا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے میں آپ سے یا کے پوچھ رہا تھا تو اس لیے آپ تا لگائے. اب میں نے آپ کو تا لگوا دیا یا شکرت تو ہوا کیا ہو جائے گا؟ تا ہٹ کے ہوا شکر. چلیں جی آئیے مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں. اگر میں کہوں ہوا یفعلو تو ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ یا کو ہٹا کے تا هي لگا دیں. تفعل. یا هي فعلت. تفعل. ہیا تفعلو یعنی مؤنث کے لیے تا لگائیں گے، مذکر کے لیے یا لگائیں گے. اگر میں کہوں ہوا یجعلو تو ہیا کیا ہو جائے گی؟ هي تفعل. تجعل. اگر میں کہوں ہوا یفتحو تو ہیا کیا ہوگا؟ هي يفتح. یفتحو کہاں ہو جائے گا؟ ہیا ہو یفتحو تو ہوا کے ساتھ تھا، کے ساتھ یا تفتحو تفتحو هي یا ہٹ تفتح. کے تا لگا. تفتح. ہوا ینصرو تو ہیا کیا ہو جائے گا؟ هي تنصر. یہ تنصر. اگر میں کہوں ہوا یخلقو تو ہیا کے لیے کیا لکھیں گے؟ هي يخلقت. یخلقو ہو ہی نہیں تخلق. سکتا کیونکہ یا کو يخلق. ہٹ کے تا لگنا ہے. تخلق. هي تخلق. يخلقت. اخلاق دیکھو مؤنث کے لیے ہم نے تا لگانی ہے، چاہے ماضی کا هي صیغہ ہو تخلق. چاہے مضارع کا ہو. هي تخلق. هي تخلق. ابھی آپ 6 دفعہ بھی دہرا کے اس کو کیا کر لیں گے؟ جو غلطی کرنی تھی وہ تو آپ نے کر لی. تو اس غلطی کی اصلاح کیجئے جو میں بتا رہا ہوں. یعنی اوکے. ہم نے مؤنث کے لیے چاہے ماضی بنانا ہے یا مضارع تا کا استعمال کرنا ہے. ماضی میں آخر میں تا لگاتے ہیں، مضارع میں شروع میں لگاتے ہیں، بس صرف اتنا فرق ہے. اب ہوا یخلقو تو یا ہٹا کے تا یا تخلق ہو گیا. ہوا یذکرو تو اب ہیا کیا ہوگا؟ هي تذكر. تذکرو. تذکر. ہوا یعبدو تو ہیا کیا ہوگا؟ هي تعبد. ہوا یضربو تو ہیا. هي تضرب. ہوا جو ہے اگر میں کہوں یسمعو تو ہیا. هي تسمع. اگر میں کہوں ہوا یعلم تو ہیا. هي تعلم. تعلم. اگر میں کہوں ہیا عاملت تو ہوا کیا ہوگا؟ هي عملت. ہوا هي عامل. هي عم. ہوا کے ہوا. لیے یا ہوا. لگتا ہے، ہوا یعملو ہو جائے گا. یعلم. یعلم. یا عاملت تو ہوا یعملو، کیونکہ ہم ساری جگہ ہوا کے لیے یا لگاتے آ رہے ہیں تو ادھر بھی یا ہو جائے گا اور مؤنث کے لیے تا ہو جائے گا. آئیے اب آپ کو پورا ٹیبل دکھاتے ہیں.
یہ دیکھیں یہ ماضی کا ٹیبل ہے، یہ مضارع کا ٹیبل ہے، یہ امر و نہیں کا ٹیبل ہے، یہ فاعل مفعول فعل کا ہے۔ تو ماضی تھا کیا فعلا اس نے کیا، اور اس کی جمع تھا کیا؟ فعلا سے فعلوا فعلو، یعنی فعلو، اور سامنے فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس مؤنث نے کیا یا اس عورت نے کیا۔ مضارع میں ہم کیا کرتے تھے؟ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، ہیا کے لیے تا لگ جائے گا۔ افعل کر، افعلو کرو، یہ اصل ہے افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، یہ اصل میں لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم مت کرو۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر ہوا، فعل کام کرنا۔ اب یہ ہمارا پورا ٹیبل بن گیا۔ آپ میں سے کون کرانا چاہتا ہے؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔ جی سسٹر گلنور آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ ٹیبل کرا دیجیے۔ جی فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلتو اس عورت نے کیا، یا فعلو فعلت، وہ کرتا ہے، فعلت صرف تا کا فعل اضافہ۔ فعلت فعلت اس عورت نے کیا، یا فعلو وہ کرتا ہے، یا فعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کیا گیا، فعل کرنا۔ جی سسٹر شگفتہ آپ بھی انمیوٹ کر کے اس کو ایک بار دہرا دیجیے۔ جی سر، فعال اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالت آپ سب نے کیا، فعلتا، فعالتو یہاں پہ تا پہ زبر ہے، فعلتا۔ فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا، فعالت اس عورت نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ سب وہ عورت کرتی ہے، افعل کرو، افعلو کر، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو، سوری لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا، فعل نہیں فعل کر۔ کرنا۔ اب یہ دیکھیے یہ جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں 3 افعال تھے، 3 اسما تھے۔ جو 3 افعال تھے اس میں ماضی کا فعل تھا فعلا، یہ اس کی چابی ہے، مضارع کا فعل تھا یفعلو، یہ اس کی مضارع کی چابی ہے، امر میں تھا افعل، یہ جو ہے امر کی چابی، ان کو کہتے ہیں افعال کی چابی۔ کون سا؟ ماضی کی چابی فعل، مضارع کی یفعل، امر کی افعل۔ اب اسی طرح 3 اسما کی چابی ہم نے اس میں پڑھی تھی۔ 3 اسما تھے کون سے؟ فاعل اور مفعول اور فعل، تو ان کو کہتے ہیں 6 چابی ہیں، 3 افعال کی، 3 اسما کی۔ افعال کی کون سی ہے؟ ماضی، مضارع، امر، اور اسما کی کون سی ہے؟ فاعل، مفعول، فعل۔ تو یہ دیکھیں فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل۔ جی آپ میں سے کوئی ان 6 چابیوں کو دہرا دے ایک بار۔ جی ہینڈ ریز کیجئے۔ جی سسٹر گل آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کر دیجئے 6 چابی۔ فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل۔ تو یہ ہو گیا ہمارا فعلا کا ٹیبل۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس دوسرا ٹیبل ہے فتح کا۔ دیکھیں
فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا، فتحت اس عورت یا اس مؤنث نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے یا وہ کھولتی ہے، افتح تو کھول، افتح تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتح تم سب مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، فتح کھولنا۔ اب اگر میں کہوں کہ اس کی 6 چابیاں کیا ہوں گی، آپ کہیں گے ماضی کی فتح، مضارع کی کیا ہے یفتح، امر کی کیا ہے افتح، تو فتح یفتح افتح یہ ہوگے افعال کے، تو اسما کی کیا ہے فاتح مفتوح فتح۔ تو آپ میں سے کون اس ٹیبل کو کرنا چاہتا ہے، پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ جی اس ٹیبل کو کون دہرانا چاہے گا، پلیز ہینڈ ریز کر کے دہرائیے۔ جی سسٹر گل دہرا دے۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح میں ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتح مفتوح فتح۔ جی سسٹر شگفتہ آپ کی باری ہے، آپ اسے ایک بار دہرا دیجئے۔ جی سر، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح آپ سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتحون فاتحون وہ کھولتے ہیں، مفتحون جس کو کھولنا گیا، فتحون کھولنا، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جی ریان علی آپ دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، مضارع کا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہو، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہو، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ اچھا اس میں 3 چابیاں کون سی ہیں جو افعال کی ہیں؟ فتح، یفتح، افتح۔ اسما کی 3 چابیاں کیا ہیں؟ فتح فاتح فاتح کھولنے والا، مفتوح
जिसको खोला गया हो, फतह खोलना। जब चाबियां बताते हैं तर्जमा नहीं करते। फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन, ये 3 अस्मा क्या, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 अफाल की चाबियां की थी, माजी की थी फतहा, मुदारे, यफ्तहु, अमर। तो हम कहेंगे फतहा यफ्तहु इफ्ता। अस्मा की चाबियां क्या थी, फातिह, मफ्तू, फतह, या फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन भी कह सकते हैं तनवीन के साथ। अगला टेबल है नसरा का। देखिए, नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। मुदारे देखिए, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद। अमर देखिए, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरु मदद मत करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की जाए, नसरुन मदद करना। तो अब हम कहें इसमें 3 अफाल की चाबियां क्या है, नासरा या सुरू उनसर। 3 अस्मा की चाबियां क्या, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। जी सिस्टर गुल आपने हैंड रेज किया, प्लीज आप इस टेबल को करा दीजिए। नसर उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरत आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, उनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन उनकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। मुदारे में ये है अनसुरु मैं मदद करता है, उनसुरु नहीं है, उनसुरु असल में अमर में आ जाता है। जी सिस्टर जैनब आप भी अनम्यूट कीजिए और प्लीज इसको दोहरा दीजिए। जी नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, उनसुर मदद करो, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। शाबाश। तो आइए इसकी जो है 6 चाबियां देखते हैं। अफाल की है नासारा, यानसुरु और उनसुर। नासारा, यानसुरु, उनसुर। और अफाल की 3 चाबियां थी, तो अस्मा की क्या है, नासिरुन, मंसूरुन और नसर। तो 6 चाबियां इसकी हुई, नासारा, यानसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसर। इसमें पहली 3 जो है अफाल की है, नसरा, यानसुरु, उनसुर, और आखिरी 3 अस्मा की है, नासिरुन, मंसूरुन, नसर, यानी ये इसम है। तो अगला टेबल हमारा है दराबा का। दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस मोहनिस ने मारा। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूं या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू वो औरत मारती है मारेंगे। इद्रिब
मार यानी तू मार, इद्रिबू तुम सब मार, ला तद्रिब तुम मत मार, ला तद्रिबू तुम सब मत मार। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा जाए, दरबुन मार। 6 चाबियां अगर कहें तो क्या होगा? दराबा यादरिबू इदरिब, दारिबुन मदरूबुन दरब। तो आप में से कौन दोहराना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी सिस्टर गुल कराइए। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तो मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरब उस औरत ने, दरबत उस औरत ने मारा। यदरिबु वो मारता है, यदरिबू ना वो मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबू ना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम मारते हैं, तदरिबु वो औरत मारती है। इदरिब मार, इदरिबु मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबु मत मारो। दौरिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी तो चलते हैं इसकी 6 चाबियों के लिए। देखें, दराबा यदरिबू इद्रिब, ये अफाल की चाबी, दराबा यदरिबू इद्रिब। और अस्मा की चाबियां क्या हुई? दारिबुन, मदरूबुन और दरबुन। दराबा यदरिबू इद्रिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरब। तो आखिरी टेबल है हमारा सामिया का। सामिया उसने सुना, सामिया उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेत मैंने सुना, समेत आप सबने सुना, समेना हमने सुना, सामियात उस औरत ने सुना। यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊना वो सब सुनते हैं, तस्मऊ आप सुनते हैं, अस्मऊ मैं सुनता हूँ, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सुनते हैं, तस्मऊ वो औरत सुनती है। इस्मा तू सुन, इस्माऊ तुम सब सुनो, ला तस्मा तू मत सुन, ला तस्माऊ तुम सब मत सुनो। सामेउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना जाए, समउन सुनना। तो जी सिस्टर गुल आप जो है इसको एक बार दोहरा दीजिए। अनम्यूट कीजिए और दोहराइए। समय, समय उसने सुना, समय उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयता वो समय तो मैंने सुना, समय तो आप सबने सुना, समय न हम सबने सुना, समय समयात उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊ न आप सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ न आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तस्माऊ औरत सुनती है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो, ला तस्माऊ मत, ला तस्माऊ मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। सामेउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समाउन सुनना। यस्मऊना वो सब सुनते हैं, ला तस्मा ये पेश नहीं है, तस्मऊने ला तस्मा तुम मत सुन, ला तस्मा तुम सब सुन। आइए इसकी 6 चाबियां देखते हैं। माजी और मुतारे अमर यानी अफाल की चाबी है सामिया, यस्मऊ, इस्म। और अस्मा की चाबियां क्या है? सामिउन, मस्मून और सम। तो 6 चाबी में सामिया, यस्मऊ, इस्मा, सामिउन, मस्मून, सम। तो आइए चलते हैं, हमने ये मुदारे का शुरू किया था, तो यन शुरू के साथ जब हम जो है का लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? यंसु का। यंसुरु वो मदद करता है, का तेरी, वो तेरी मदद करता है। यंसुरूना के साथ का मिलाएंगे, यंसुरू का, यानी वो सब जो है तेरी मदद करते हैं। और अगर तंसुरू के साथ क्या मिलाएंगे? तंसुरू तू मदद करता है, का तेरी, यानी तू अपनी मदद आप करता है, इसका मतलब। अनसुरू का, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, का तेरी मैं तेरी मदद करता हूँ। तनसुरू न और का, तनसुरू का, तनसुरू तुम सब मदद करते हो, का तेरी तुम सब तेरी मदद करते हो।
ननसुरु के साथ का लगाएं, ननसुरु यानी हम सब मदद करते हैं का तेरी। इसी तरह का की बजाय या लगा दें, यनसुरु, और इसमें नून का इजाफा कर दें, यनसुरूनी, वो मदद करता है मेरी। यनसुरूना के साथ या लगाएंगे, यनसुरूनी, वो सब मदद करते हैं मेरी। तनसुरू के साथ या लगाएं, तनसुरूनी, तुम मेरी मदद करते हो। अनसुरू के साथ लगाएं, अनसुरूनी, मैं मेरी मदद करता हूँ, यानी मैं अपनी मदद आप करता हूँ। इसी तरह तनसुरूना के साथ या लगाएं, तनसुरूनी, तुम सब मेरी मदद करते हो। ना के साथ लगाएं, ननसुरू, या के साथ ननसुरू, हम सब मदद करते हैं, नी, मेरी, हम सब मेरी मदद करते हैं। तो आइए जी, ये कुछ अल्फाज हैं, इनका तर्जमा कीजिए। यालमू, क्या तर्जमा होगा जी? जी, यालम, यालमू, वो जानता है। रज़क़ता, क्या तर्जमा होगा? रज़क़ता, तूने रिज़्क दिया। नालमू, क्या तर्जमा होगा? नालमू, हम जानते हैं। इसी तरह रज़क़तू, क्या तर्जमा होगा? रज़क़तू, मैंने रिज़्क दिया। यखलुकु, क्या तर्जमा होगा? वो पैदा करता है। अअबुदु, क्या तर्जमा होगा? मैं इबादत करता हूँ। नरजुकु, क्या तर्जमा होगा? नरजुकु, हाँ जी, नरजुकु, क्या तर्जमा होगा? हम 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 सब रिस्क देते हैं। हम रिस्क देते हैं। अखलकु, अखलाको, मैं पैदा, करता हूँ। मैं पैदा करता हूँ। अनअमता, तूने मैं नाम अनअमता, मैं नेमत दे, तूने मैं, इनाम दिया, तूने इनाम किया। तूने इनाम किया या तूने इनाम दिया। नअलमु, दिया, मैं जानता हूँ। मैं मैं नहीं जानता, मैं होता है आलमु, ये है नालम, नालमो, हम जानते हैं। हम जानते हैं। खलकता, उसने पैदा आप पैदा करते हैं, आप पैदा करते हैं। अगर करते हैं होता तो ये ता कहीं शुरू में लगी होती, ये आखिर में आ रही है, तो ये माजी की अच्छा, या पैदा करोगे। करोगे जो है मुस्तकबिल होता है, ये माजी है। उसने पैदा किया ना। उस ना तुम होता तो पैदा करोगे, तुम पैदा किया पैदा तो करो, या आता, तुम पैदा तुम करोगे, कलक पैदा मुस्तकबिल है, करोगे, उसने करोगे पैदा किया था। मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, ये पास्ट है। तुमने पैदा किया। तूने पैदा किया। सदकत, तुमने सच बोला। तुमने सच नहीं बोला, ता साकिन आ रही है, ये मोनिस गायब का सीगा होता है। सदाकत, वो औरत सच बोलती है। बोलती है होती तो ये ता शुरू में लगी होती, क्योंकि बोलती है होती जो है वो हाजिर है, ये है पास्ट, माजी है। उस औरत ने सच बोला। उस औरत ने सच कहा या बोला। ये इसका तर्जमा करते हुए आपने ये देखना होता है कि इलामत शुरू में आ रही है या आखिर में आ रही है। अगर आखिर में आ रही है तो माजी का तर्जमा होगा, अगर शुरू में आ रही है तो हाल या मुस्तकबिल का तर्जमा होगा। यानी इनके तर्जमे के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसके शुरू या आखिर के अंदर ये देखें, हर लफ्ज के शुरू आखिर में कलर्ड करके बताया गया है कि ये क्या है। यालमू शुरू में आ रहा है तो इसका तर्जमा हाल और मुस्तकबिल होगा। यालमू, वो जानता है या वो जानेगा, जानता है, ये दो जानेगा। तर्जमे हैं। वो जानता है, हमने एक लिख लिया। रज़क़ता,
تا آخر میں آ رہا ہے، پاسٹ ہے، ماضی میں ترجمہ ہوگا، تا سامنے والے کا صیغہ ہوتا ہے، رزق تا تو نے رزق تم نے دیا، رزق دیا، یا ماضی کا ترجمہ لائیں گے، نعلم شروع میں آ گیا، یہ حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ دیتا ہے، نعلم نون جو ہے نحنو کا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، اسی طرح رزق تو آخر میں تا آیا تو ماضی کا جمع ہے، تو جو ہے آنا کے لیے ہوتا ہے، رزق تو تم رزق دیتے ہو، پھر جو ہے دیتے ہو۔ آپ توجہ سے سن کیوں نہیں لیتے؟ جلدی کرنے کی بجائے آپ سن کیوں نہیں لیتے تاکہ آپ کو سمجھ آئے؟ رزق تو جو ہے آنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی ہے، تو میں نے دیا، میں نے رزق دیا، یخلقو شروع میں آ گیا، مضارع ہے، یا جو ہے وہ غائب کے لیے ہوتا ہے، اس نے کیا کیا، پیدا کیا، وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، کیوں؟ مضارع اور حال کا ترجمہ ہے، اعبدو شروع میں آیا ہے، حال یا مستقبل میں ترجمہ کریں گے، اعبدو آنا کے لیے ہوتا ہے، یعنی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، نرزقو شروع میں آیا ہے، حال یا مستقبل میں ترجمہ کریں گے، نون نحنو کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم جو ہے رزق دیتے ہیں یا دیں گے، اخلوقو شروع میں آیا ہے تو حال اور مستقبل میں ترجمہ ہوگا، آنا کے لیے ہوتا ہے، یعنی میں، اخلوقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، انعمتا آخر میں آیا ہے، ماضی پاسٹ کا ترجمہ ہے، تا تو کے لیے ہوتا ہے، سامنے والے کے لیے، انعمتا تو نے انعام کیا، نعلم شروع میں آ گیا، حال یا مستقبل کا ترجمہ کریں گے، نحنو کے لیے ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، خلقتا آخر میں آیا تا سامنے والے تو کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ماضی میں پاس میں ترجمہ ہوگا، خلقتا تو نے پیدا کیا۔ اسی طرح صداقت تا جو ہے آخر میں آیا، ماضی کا ہے، تا ساکن ہے، یا چھی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو صداقت اس عورت نے سچ کہا، ماضی میں ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے سوالوں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ رحیم کا ترجمہ یا معنی کیا ہوگا؟ ABCD۔ رحیم کے معنی ہوتا ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ الصالحات کا معنی ہوگا اچھے اعمال۔ یسرنا کے معنی ہوں گے ہم نے بنایا آسان۔ زدنی کے معنی ہے زیادہ کر مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے رب زدنی سکھایا کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع کیا ہیں؟ حدیث اور قرآن۔ اللہ زینہ کے معنی ہے وہ لوگ جو، احسن کے ترجمہ ہوگا بہترین، سب سے اچھا، نیات کا واحد ہوگا نیات۔ ایوکم کے معنی ہے تم میں کون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون جو ہے بہتر ہے عمل میں۔ اللہ ہمیں ثواب دے گا اس کے مطابق، ہماری نیتوں اور ہماری کوششوں کے مطابق۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھنے کے لیے کون بہترین ہے، کس میں؟ انفرادی کاموں میں، سماجی کاموں میں، نماز میں، سیکھنے میں، تمام درست۔ وَيَنْصُرُ اللَّهِ کے معنی ہوں گے اور وہ سب مدد کریں گے اللہ کی، یا پھر اور وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی۔ مضارع ہے نا تو دو ترجمے ہوں گے، حال اور مستقبل۔ یعملون السیئات کا ترجمہ ہوگا وہ سب کرتے ہیں برائیاں یا وہ سب کریں گے برائیاں۔ سیئات سیئہ کی جمع ہے، یعنی بری کی جمع برائیاں۔ کیف تعملون کے معنی ہوں گے کیسے تم سب عمل کرو گے یا کیسے تم سب عمل کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون کے معنی ہوں گے اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ حل انتم عابدون کا عربی میں جواب ہوگا نام نحنو عابدون، انتم جو ہے نحنو کے ساتھ بدل جائے گا۔ حل ہم داربون کا عربی میں جواب ہوگا نم ہم داربون۔ یاد رکھیں ہوا ہم سوال جواب میں تبدیل نہیں ہوتے، جو سوال میں وہی جواب میں رہے گا، صرف سوال حل جو ہے وہ نام سے بدل جائے گا یا لام ما سے بدل جائے گا۔ حل انتا سامعون عربی میں جواب ہوگا نام آنا سامع، انتا جو ہے آنا سے بدلتا ہے۔ حل انتم عالمون
जवाब होगा नाम नाहनु आलिमुन, अंतुम जो है नाहनु से बदल जाता है। फ़अला का मुअन्निस क्या होगा? फ़अलत, ता साकिन लगा देंगे। तदरिबू का तर्जमा होगा तुम मारते हो, वो मारती है। ये जो ता वाला होता है ना, ये सामने वाले के भी लिए होता है और मुअन्निस के लिए भी होता है, इसलिए कहते हैं अंता तदरिबू हिया तदरिबू, ताकि फर्क हो कि ये अंता के लिए है या हिया के लिए। हिया तफालू के मानी है वो करेगी या वो करती है। तालमू का तर्जमा होगा तालमू वो जानती है या वो जानेगी। हुवा यामलू का मुअन्निस होगा हिया तामलू। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। हमने आज अपने 232 अल्फाज जो हमने सीखने थे वो पूरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में ये 41,111 बार आते। कल का लेसन जो है उसमें हम ये देखेंगे आया वाकई हमने कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हैं या नहीं। यानी हम इस अपने सीखे हुए जो है उसको कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करके देखेंगे आया वाकई हम 50% तर्जमा कर सकते हैं कि नहीं। तो आज का नुक्ता तालीम ये है कि कितना याद रहता है। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ 25% याद रहता है, 75% भूल जाता है। और जो कुछ जो है हम जो है सुनते हैं उसका सिर्फ 35% याद रहता है। और जो हम देखते हैं उसका सिर्फ 50% याद रहता है। और जो हम कहते हैं बोलते हैं उसका 60% याद रहेगा। और जो हम करते हैं अमली तौर पे प्रैक्टिकली उसका 75% रह जाता है। और 95% जो है वो उस वक्त होता है जब हम ये सारे करते हैं, यानी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कहते भी हैं, करते भी हैं, तो उसका 95% हमें याद रह जाता है। तो ये जो है एक कुलिया है, यानी जो हम पढ़ते, सुनते, देखते, कहते और करते हैं उसका 95% हमें याद है। तो कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई का और क्लास में टीपीएस मीन क्या है? ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं, पेयर प्रैक्टिस, ट्विन पेयर प्रैक्टिस इसे कहते हैं। ट्विन यानी दो दो, पेयर यानी जोड़ा बना के जो है वो यानी उसमें जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाएं। साथ होमवर्क करें तो इंशाल्लाह ये सारे काम जो है होते रहेंगे और कोर्स की खूब जो है हर चीज याद रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने जो है कोर्स के 232 अल्फाज जो हमने सीखने थे पूरे हुए। और जो कुरान में 41,111 बार आए हैं हमने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। तो आपके होमवर्क क्या है? 2 है तिलावत के। आप मसहफ यानी कुरान को कहीं से भी खोलें और 5 मिनट का मसहफ उसे पढ़ें, फिर बंद करके 5 मिनट जो कुछ आपको आता है, याद है, वो जो है उसे दोहराएं। और 2 काम जो है वो क्या है? वो आपके टेक्स्ट बुक के हैं, यानी आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है इसे आप खोलिए और जो है 5 मिनट जो है इसे कम से कम, अगर आपके पास हार्ड कॉपी बात नहीं, आप इसका प्रिंट निकलवा के बाइंड करा लीजिए। नहीं तो वरना सॉफ्ट कॉपी जो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, उसको 5 मिनट के लिए खोलिए और उसे देखिए। और चौथा काम ये है, ये जो आपके पास एक पॉकेट बुक या शीट है, इसको जो है आपने क्या करना है, दिन में 5 बार निकाल के 2-3 मिनट के लिए पढ़ना। सबसे बेहतर ये है हर नमाज से 2-3 मिनट पहले जो है इसको पढ़ ले, या नमाज के बाद, हर नमाज के बाद पढ़ें। जब आप दिन में 5 बार इसे 2-2, 3-3 मिनट के लिए पढ़ेंगे तो इससे आपकी याददाश्त तेज होगी। और बकौल डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के 300 गुना तक याददाश्त तेज होती है। और 5वां ये है इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा सुनना। आपके कोर्स में हमने इसका जो है लिंक रख दिया था, आप उससे जो है डाउनलोड कर लीजिए और उसे हर हफ्ते सुनिए, वरना कम से कम महीने में एक बार सुने, ताकि ये जो 50% कुरान के अल्फाज आपने इस कोर्स में सीखे हैं वो आपके ताज़ा होते रहे और आप उन्हें भूले ना। और उसके बाद जो है छठा ये है अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए,
یہ جو گرامر کے لیے ہم نے کہا اپنا کوئی ساتھی بنائے، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ دہرائیے۔ اور ساتواں یہ کہ ہر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، صورتوں کو یاد کرنا شروع کریں اور مختلف صورتوں کو استعمال۔ یاد رکھیں آپ منتخب، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا ورد کیجیے اور کلاس میں اپنے ساتھیوں کی دعا میں آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو یہ آج ہمارا کورس مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اس کی آخری کلاس ہے، اس میں ہم جو کچھ پڑھا ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ آیا واقعی ہمیں 50% یاد ہے، اور گرامر میں کچھ تھوڑا سا حصہ رہ گیا وہ دہرائیں گے۔ اور پرسوں انشاءاللہ آپ کے پورے کورس کی جو ہے وہ فائنل ریویژن ہوگی، اور اگلے ہفتے جو ہے آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ کلاس اختتام پذیر ہوئی۔